اللہ کے پاس پوری دنیا میں سب سے افضل مومن کون ہے؟ ساری دنیا میں سب سے بہتر مسلمان کون ہے؟ سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ اس بچے نے مجھ سے کہا، آپ کی تقریر سے ایک جملہ میں نے سنا. کیا جی سنے؟ کہا پہلوان آپ نے کہا، تو میں نے وہ تقریر سے سنا پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو اس سے خوبصورت نوجوان میں نے سارے مکے میں نہیں دیکھا. ایک بار ایک کپڑا پہنتے دوبارہ نہیں پہنتے، خوشبو لگا کر گلی سے گزرتے، شام تک گلی معطر ہوتی. اگر یہاں انویسٹ کیے ہوتے آج پتہ نہیں کروڑوں اربوں میں، لوگ سمجھتے ہیں یہ عقل مند ہے. جی نہیں انویسٹ کیے کوئی فرق نہیں پڑتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی، ٹکڑا ہے حدیث، ساری حدیث نہیں پڑھوں گا. الدنیا ملعونہ، اللہ اکبر، الدنیا ملعونہ، دنیا پر اللہ کی لعنت ہو، وملعون ما فیہا، اور اس کی تمام چیزوں پر اللہ کی لعنت ہو. سبحان اللہ، صحیح حدیث ہے. کتاب العلم ریاض الصالحین کھول کے دیکھیے، مل جائے گی حدیث، صحیح حدیث ہے. اور ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی، موضع صوت، بخاری کی حدیث ہے. اس سے پہلے جو پڑھا وہ ترمذی کی حدیث. موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا. ایک کوڑے کی جگہ، صرف کوڑا ہے نہیں، گھوڑا والا کوڑا لے کر چلتا نہیں، ایک کوڑے کی جگہ موضوع صوت، یہ کوڑے کی جگہ اگر کسی کو جنت میں مل جائے، خیر من الدنیا وما فیہا، ساری دنیا اور ساری دنیا کی تمام چیزوں سے یہ کوڑے کی جگہ جنت میں بہتر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی میرا اور تمہارا گھر اللہ جنت میں بنائے. ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صرف حدیثیں پڑھتا رہوں گا نا تو سارا جمعہ کا وقت میرا اس میں ختم ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے کہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کبھی موقع ملے جا کر انشاءاللہ تعالی آپ اس پر عمل کر کے دیکھو. میں نے عمل کیا، کئی بار میں نے عمل کیا، 5-6 حدیثیں میں نے نوٹ کی ہیں. ایک حدیث کہتا ہوں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ اللہ کی قسم، مت دنیا فی الآخرہ، دنیا آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ عمل کریں گے انشاءاللہ، کر کے دیکھو کبھی. مت دنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ ہذہ. اس کی مثال ایسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک انگلی لے کر سمندر میں ڈالو. کہاں؟ سمندر میں، ندی میں نہیں، کنویں میں نہیں، فی الیم، سمندر میں انگلی ڈالو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فی الیم فلینظر بما یرجع، رواہ الامام مسلم. وہ انگلی نکالو، انگلی میں جتنا پانی لگا ہے وہ دنیا ہے، اور جو سمندر ہے وہ آخرت. جی کس کی مثال ہے یہ؟ اللہ کے رسول کی مثال ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انگلی ڈالو سمندر کے اندر، انگلی باہر، اسی لیے کہا جا کر کبھی دیکھو اس حدیث کو، سمندر کے پاس کھڑے ہو کر یاد کرو. میرے نبی نے کہا انگلی ڈال کر دیکھو کتنا پانی انگلی میں لگا ہے. یہ دنیا اور ساری دنیا کی کامیابیاں ہیں، اور جو سمندر ہے وہ کیا ہے؟ آخرت ہے. سبحان اللہ، آخرت ہے. جی ہاں، یہ کچھ دنیا کے بارے میں تھوڑی باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی. بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، مگر مجھے یہ بولنا ہے کیسے ہمیں کرنا، علاج کیا ہے. اس کا علاج میں اللہ کے نبی نے جو دیا وہ علاج تمہارے سامنے دے کر، یہ جمعہ کا پیغام تمہارے سامنے دے کر انشاءاللہ مختصر جمعہ کو ختم کر لیتے انشاءاللہ. عقل مند بن کے جیو انشاءاللہ، یہی میرے جمعہ کا خطبے کا موضوع ہے. ایک بچہ مجھے ملا، دوسری کنٹری سے آیا تھا، چھوٹا بچہ ہے. پہلے دادا ملے، دادا نے کہا میرا پوترا آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ سے لے کر آؤ. کہا میں تمہاری تقریریں سنتا ہوں، ہمارے ملک کا نہیں ہے بچہ ہو. پھر اس بچے نے مجھ سے کہا، آپ کی تقریر سے ایک جملہ میں نے سنا. کیا جی سنے؟ کہا پہلوان آپ نے کہا، تو میں نے وہ تقریر سے سنا پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے پہ کنٹرول کرے. سبحان اللہ. ایک بچہ مجھ سے بولا، جی میں آج ایک اور چیز دیتا ہوں جمعہ کے اندر. اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے پاس پوری دنیا میں سب سے افضل مومن کون ہے؟ ساری دنیا میں سب سے بہتر مسلمان کون ہے؟ سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ ابن ماجہ، صحیح حدیث. ابن عمر راوی حدیث، جاء رجل من الانصار، ایک صحابی آئے جو انصاری تھے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. ان کا سوال یہ تھا،
ای المؤمنین افضل، یہی حدیث آخری ہوگی، اس میں پورا آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے مومنین میں سب سے افضل کون ہے؟ اللہ مجھے اور آپ کو افضل مومن بنائے۔ اس حدیث کی روشنی میں اللہ ہماری اولاد کو افضل مومن بنائے۔ سارے مومنین میں سب سے بہتر، سب سے فضیلت والا مومن کون ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک آدمی بھی ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا ہے آج۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی اللہ کے رسول کا جواب سنو، احسنہم اخلاقا، جس کے اخلاق اچھے ہیں ساری دنیا کے مسلمانوں میں وہ سب سے بڑا مسلمان ہے، سب سے افضل مسلمان ہے۔ اللہ سے ہم دونوں بھیک مانگتے ہیں، اس منبر پہ میں کھڑے ہو کر دعا کرتا ہوں، اللہ مجھے اور آپ کو اچھے اخلاق والا مسلمان بنائے، ہماری ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ ہمارے ہاتھ سے، نہ ہماری زبان سے، نہ ہمارے معاملے سے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو ایسا مسلمان بنائے، افضل مومن بن کے جیو۔ مگر عنوان یہ نہیں ہے۔ دوسرا سوال وہ صحابی نے کیا، غور سے سنو، یہ آخری بات ہے میرے جمعہ کے خطبے کی انشاءاللہ تعالی۔ ای المؤمنین عاقیس، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سارے مومنین میں سب سے عقل مند کون ہے؟ سبحان اللہ، سب سے عقل مند۔ سنو غور سے، لوگ کیا کیا بولتے ہیں۔ اگر پہلے جو ہے خرید لیے ہوتے یہ جگہ سینکڑوں میں تھی، آج کروڑوں میں ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ کروڑوں میں ہے۔ عقل مند کون لوگ سمجھتے ہیں؟ اگر یہاں انویسٹ کیے ہوتے آج پتہ نہیں کروڑوں اربوں میں لوگ سمجھتے ہیں یہ عقل مند ہے۔ جی ہاں، غور سے سنو، چہرے سب ہلا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تب پیسے بھی تھے ہمارے پاس، کیسا بولتے لوگ؟ تب ہمارے پاس پیسے بھی تھے، 5-5 ہزاروں میں سیڑیں ملتی تھی۔ اگر خرید کے چھوڑے ہوتے آج کروڑ پتی ہوتے، ارب پتی ہوتے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سبحان اللہ۔ تمہارے اور میرے ہیرو یہی ہیرو ہیں، ان کو ہی ہیرو بناؤ انشاءاللہ تعالی۔ تمہارے اور میرے ہیرو مصعب بن عمیر، کون؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، ایک بار ایک کپڑا پہنتے دوبارہ نہیں پہنتے، خوشبو لگا کر گلی سے گزرتے، شام تک گلی معطر ہوتی۔ ہاں کچھ خوشبو ہیں، کپڑے میں لگا لو، دھو بھی لیے تو کپڑوں میں خوشبو رہتی ہے۔ ایسا انسان مسلمان ہونے کے بعد آپ سب کو معلوم ہے کہ ٹاٹ کا پیوند ان کو ملا تھا، جو گھٹن یہاں سے لے کر ناف سے لے کر گھٹنے تک تھا، اور لاش پڑی ہوئی ہے۔ جنگ احد میں صحابہ اکرام سر چھپا رہے ہیں تو پیر کھل رہا ہے، پیر چھپا رہے ہیں تو سر کھل رہا ہے۔ کپڑے غلط پہننے والوں، جی ہاں لوئس پہن کر اپنی شرمگاہ دکھانے والوں، غور سے سنو، صحابہ کے پاس ایک کپڑا میسر تھا، ایک کپڑا میسر، پھر بھی وہ پردہ کرتے تھے، پھر بھی وہ صحیح کپڑے پہنتے تھے۔ تمہارے کبڈز کے اندر 50-50 جوڑے رکھے ہوئے ہیں، پھر بھی تم لوگ نمازوں کو آتے ہو غلط کپڑے پہن کر۔ جی سر ڈھانکو تو پیر کھلا، پیر ڈھانکو تو سر کھلا، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کہا، جنازے پہ لاش پہ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں، اس سے بہتر خوبصورت نوجوان میں نے پورے مکے میں نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، اس سے خوبصورت نوجوان میں نے سارے مکے میں نہیں دیکھا۔ اس نوجوان نے جو وعدہ اللہ سے کیا تھا وہ سارا وعدہ کر، یہ ہمارے ہیرو ہیں، سبحان اللہ۔ دنیا نہیں چھوڑ دیے، دنیا ضرورت نہیں ہے جی، نہیں انویسٹ کیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔